اور بس میں نے یار ایک پوائنٹ کہنا تھا غالب بھائی، وہ کیا ہے کہ آپ اور ہم جب بھی اسلام کو کرٹیسائز کرتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ جی ادھر سے چوری کیا ہے ادھر سے چوری کیا ہے، تو وہ مسلمان جو ہے نا وہ لاجک لے آتا ہے 1,24,000 نبیوں والی، کہ جی یہ سارے ریلیجن پہلے تو اللہ نے بھیجے تھے، انہوں نے ان کو آگے پیچھے کر دیا، تو رسول اللہ نے اسی لیے جو ہے وہ جوڈیزم سے اور زوریسٹرینزم سے اور ادھر سے نکال کے اسلام کو پرفیکشن دے دی ہے۔ تو یہ ایک آرگیومنٹ جو ہے آپ اس کو کس طرح ٹیکل کریں گے مسلمانوں کے ساتھ جو کہتے ہیں جی نہیں یہ تو سارے اصلی ریلیجن تھے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ باقی سارے خراب ہو گئے تھے، تو اس لیے رسول اللہ نے جو ہے نا وہ سب چیزیں لے کے اس کو صحیح کر دیا، اسلام کو پورا کر دیا، تو اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے جب وہ یہ والی آرگیومنٹ پیش یار کرتے ہیں؟ مطلب مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کا اصل میں بات یہ ہے کہ ان سے سیدھا اسی ٹائم منہ پہ مانگو بھائی ثبوت دو، کدھر ہیں 1,44,000 پیغمبر، بتاؤ۔ تم کہتے ہو کہ جی لوگ مسلمان ہیں، اب اسلام تو قرآن نا اس بات پہ یہ اگری نہیں ہے کہ پہلا مسلمان کون تھا۔ کبھی کہتا ہے کہ پہلا مسلمان آدم تھا، پھر کہتا ہے پہلا مسلمان موسیٰ تھا، ابراہیم تھا، پھر کہتا ہے پہلا مسلمان اسلام تھا، محمد تھا۔ یہ آج تک اس بات پہ اگری نہیں ہے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ 1,44,000 پیغمبر یہ بس ایویں ہی مار دیتے ہیں۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایسا ایک نمبر جو ہے نا 1,44,000 والا، یہ لکھا ہوا ہے بائبل کے اندر اچھا کہ ہر بنی اسرائیل کے قبیلے سے 12,000 لوگ نکالے جائیں گے جو کہ آخرت میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ داخل ہوں گے، کیا اسے کہتے ہیں، خدا کی بادشاہی، ٹھیک ہے، جنت میں جتنا آپ کہیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر قبیلے سے 12,000، بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں سے 12,000 جب نکلیں گے تو 1,44,000 نکلے، تو یہ کہتے ہیں 1,24,000 کہتے ہیں، میرے خیال ہے یہ ہاں یہ مسلمان 1,24,000 کہتے ہیں۔ ہاں جی مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں نا اس میں کاؤنٹنگ کی غلطی کہیں یہ کر گئے ہیں اصل میں، ٹھیک ہے، یہ کہیں کاؤنٹنگ کی غلطی کر گئے ہیں، تو یہ بات بھی کہیں ادھر سے ہی آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 1,24,000 یا 1,44,000۔ دوسری بات یہ ہے کہ بات یہ بتاؤ کہ بھائی اگر آدم ایک نبی تھا تو سمجھتے ہو کہ مسلمان ہونا تھا، آدم مسلمان تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آدم کو پوری اسی شریعت پہ یقین رکھنا تھا جو شریعت آپ کے پاس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شریعت تو قرآن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ شریعت کیا قرآن کے بغیر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا، تو پھر وہ مسلمان تو نہ ہوا۔ آپ اس کو پھر دوسری طرف یہ خود بھی کہتے ہیں کہ جی دین حنفی کی بات بھی کرتے ہیں، کئی جگہوں پہ ابراہیم کو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ حنیف تھے، ٹھیک ہے۔ مسلمان خود اس بارے میں کنفیوز ہیں، قرآن میں صاف ہی لکھا ہے کہ وہ حنیف تھے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مسلمان تھے۔ تو بھائی یہ بتا دو کہ حنیف تھے کہ مسلمان تھے، سب سے پہلے یہ بات کلیئر کرو، کیونکہ آپ سے یہ بات کلیئر نہیں ہوئی۔ دوسری بات ہے کہ اگر 1,44,000 آئے تھے اور ساری دنیا میں مختلف جگہوں پہ آئے تھے، تو بھائی پھر یہ بات ہے کہ آپ پھر ان کا کوئی ایویڈنس تو دکھاؤ۔ یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہاں بھائی آئے تھے، سب کچھ تھا، 900 سال جی حضرت نوح جی کرتے رہے تبلیغ، 800 سال تبلیغ کرتے رہے۔ بھائی حضرت نوح 800 سال کی برس کا ایج کا کوئی بندہ ثابت کر کے دکھا دو، یہی جھوٹ ہے۔ آدم کی 1000 برس زندگی تھی، ثابت کر کے دکھا دو، تو پھر ہم مانیں کہ بھائی ہاں نبی بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے یہ ثابت کر کے بتاؤ کہ واقعی دنیا میں انسان جو ہے وہ 1000 سال کا ہو سکتا ہے یا 800 سال کا ہو سکتا ہے۔ اب ایسا ہے کہ تاریخ تبری میں یہ لکھا کہ جب آدم کو خدا نے پیدا کیا تو آدم کا جو آسمان ہے وہ جو سارا وہ آسمان کو چھوتا تھا، اور وہ فرشتوں کی حمد و ثنا سنا کرتے تھے آدم کے بعد، ابھی یہ کہتا ہے۔ تو جی پھر فرشتوں نے یہ کہا کہ جی یہ آدم جو ہے نا یہ چلتا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری عبادت میں خلل پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین کی طرف پست کر دیا۔ تو پھر آدم کو جو ہے کیا ہونے لگی، آدم کو ٹینشن ہونے لگی کہ مجھے فرشتوں کی آوازیں کیوں نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ آدم جب پیدا ہوا تھا تو وہ اس کا آسمان تک قد تھا اس کا، تو اب مجھے بتائیں آسمان تک اگر آدم کا قد تھا تو کہیں سے اس کا ڈھانچہ تو نکلنا چاہیے نا یار، بتاؤ تو صحیح نا، پھر کہیں سے تو نکلے۔ ظاہری بات ہے کہ اگر ایک جاندار ہے جس کا آسمان تک قد ہے تو وہ تو کہیں مرا ہوگا زمین پہ، جب گرا ہوگا تو میرے خیال ہے کہ اگر آج سے وہ 20,000 40,000 سال پہلے بھی تھا تو میرے خیال ہے نیچر کے پاس بھی اتنی پاور نہیں ہوگی کہ اس کا پورا ڈھانچہ ایروڈ کر دے، غائب نہیں ہو سکتا اس طرح کا ڈھانچہ، اور ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ایڈیشن کر دوں جی، اور اس کے ساتھ یہ بھی ایڈیشن کر دوں میں کہ رسول اللہ نے کہا تھا اپنی حدیثوں میں
کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے زمین کو اور کیڑوں کو کہ وہ نبیوں کی جسموں کو کھائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آدم کی جہاں بھی قبر ہے. سے بھی ثابت ہے نا, جب نوح کا طوفان آیا تو حضرت نوح نے کیا کیا, آدم کا جو لاشا ہے وہ بھی کشتی میں رکھ لیا, اور وہ کشتی میں جب رکھا تو وہ عورتوں اور مردوں کے درمیان پردے کا کام کرتا تھا. تو میں اس دن سوچ رہا تھا کہ جس جگہ پہ آدم کی ایس ہوگی یا جس طرف آدم کا سامان ہوگا ادھر کتنا کا پردہ عورت کو مل رہا ہوگا اور مرد کو مل رہا ہوگا. بات ہے, سوچنے والی بات ہے کہ لاشے کی تو بات ہوئی ہے, اب اس کا کفن بھی کوئی ہوگا پھر کہ نہیں تھا. تو یہ اس طرح کی تو فضول باتیں ہیں. اب اگر آدم حضرت نوح کی کشتی, اس کی پوری ڈائمینشن تبری نے لکھی ہوئی ہے, بائبل میں بھی لکھی ہوئی ہے, تو اگر آدم کی لاش اتنی بڑی تھی تو وہ آسمان تک جاتی تھی, پھر ظاہری بات ہے کشتی بھی پھر آسمان تک جانی ہونی چاہیے نا. تو یہ ساری باتیں فضول باتیں ہیں, کچھ بھی نہیں بھائی, تم ثابت تو کرو. یہ کہتے ہیں ہر مذہب جی پہلے خدا توحید پہ تھا. کرسچینٹی بھی یہی کہتی ہے کہ شروع میں انسان جو ہے خدا کو ہی مانتے تھے, مگر وقت کے ساتھ ساتھ جی پھر بت پرستی کرنے لگے. مسئلہ یہ نہیں ہے, بت پرستی بہت پرانی ہے, یہ بعد میں جو سنگل گاڈ کا کانسیپٹ ہے نا یہ بعد میں آیا. یہ ایک بڑا رومانٹک سا کانسیپٹ لگتا ہے کہ جی پہلے سب انسان ایک ہی خدا کو مانتے تھے, اور اصل میں یہ ایک خدا کو ماننا اس بات کا ثبوت لیا جاتا ہے کہ ہم سب انسان ایک ہی آدم کی اولاد ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ انسان ایک اینسیسٹر تو ایک اسپیشیز تو ضرور ہیں, مگر اگر یہ کہیں کہ کسی ٹائم پہ کوئی ایک مائی, ایک عورت اور ایک مرد رہے ہوں گے جن کی ہم سب اولاد ہیں, تو یہ بات بالکل غلط ہے. ایسا نہیں ہے, جی ہاں, کبھی بھی ایکسٹنکشن نمبر سے نیچے نہیں گیا, کیونکہ ہاں یہ بات ہے. اب اس کا کیا جواب ہے؟ اس کے بعد اس کا کوئی جواب نہیں ہے, کیونکہ آپ کبھی کبھی کوئی ڈاکیومنٹری دیکھیں نا تو وہ کسی بھی ابراہیمک ریلیجن بیس کے اوپر, تو وہ ہمیشہ شروع سے بہت سارے ڈاکیومنٹریئن شروع کرتے ہیں ابراہیم the father of monotheism, تو which means کہ اس سے پہلے بت پرستی یا believing in multiple gods was around. تو if he is the father of monotheism then there was no monotheism before him. نہیں تھا, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اب دیکھیں, اب سمپل سی بات ہے, جو ایزٹیک یا مایا تھے ریلیجن, جو وہاں پہ لوگ تھے, اب ایک بات ہے, فرض کر لو جی واقعی اللہ نے کہیں نبی بھیجا تھا, ٹھیک ہے, فرض کریں جی ایک نبی آیا 1000 BC کے اندر, جی ٹھیک ہے, ایک نبی 1000 BC کے اندر آیا, اس نے 100 سال تبلیغ کی, وہ مر گیا. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اس جگہ پہ, اور لوگ کفر پہ چلے گئے. اب ایک نسل, 2 نسل, 3 نسل, 4 نسل, 900 سال تک کوئی نبی نہیں آیا. تو اب مجھے بتائیں کہ خدا پھر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے ہر ایک کو اپنا پیغام پہنچا دیا؟ اب سمپل سی بات ہے, جیسے ہمارے پاس ایک بات ہے, جیزس آیا 1 AD میں, ٹھیک ہے, 33 AD میں جیزس کی ڈیتھ ہوئی, 100 AD میں کرسچینٹی جو تھی وہ اسرائیل اور پیلسٹائن میں موجود تھی, جوڈائزم 600 BC میں موجود تھا, اسلام 600 AD میں موجود تھا, ٹھیک ہے. اب یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں کہ یہ ساری چیزیں موجود تھی. اب ایک بات ہے, امریکاز ہیں, امریکاز کے اندر ایراکیس, ایزٹیکس اور مائن تہذیبیں تھی. اب آپ کو پتا ہے ایزٹیک ریلیجن اتنا ظالم ریلیجن تھا کہ روز وہ انسان کی قربانی کرتے تھے, ٹھیک ہے. اور اب ایک بات ہے کہ آپ نے امریکہ کب دریافت کیا؟ 1492 میں, 15 سینچری میں, 15 سینچری میں آپ نے امریکہ دریافت کیا. اور ہمارے پاس اس بات کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ 1 AD سے لے کے 15 سینچری تک کوئی بھی نبی اللہ کا, یعنی ہمارا جو خدا ہے یا اللہ ہے یا گاڈ ہے یا الوہیم ہے, یہوہ, جو بھی اس کو کہہ لیں, اس جانور کا جو بھی نام رکھ لیں جس کو آپ خدا مان رہے ہیں, اس کا کوئی بھی نبی جو ہے وہ امریکہ میں آیا ایزٹیکس کے پاس نہیں آیا. 1000 BC میں بھی وہ اپنے ریلیجن پہ تھے, ان کو کسی گاڈ, کسی اللہ, کسی الوہیم نام کے جانور کا نہیں پتا تھا, ان کو بال کا بھی نہیں پتا تھا, انہیں زوس کا بھی نہیں پتا تھا, انہیں ہمارے خدا کا بھی نہیں پتا تھا, انہیں کوئی چائنیز گاڈ کا بھی نہیں پتا تھا, انہیں ایشور کا بھی نہیں پتا تھا, ہنومان کا بھی نہیں پتا تھا, کسی کا بھی نہیں پتا تھا. دیکھیں یہ کتنے اولڈ ورلڈ کے کتنے گاڈز ہوں گے, اولڈ ورلڈ کے کم از کم کوئی 10-12 ہزار گاڈز ہوں گے, ٹھیک ہے, ان میں سے کسی ایک کا بھی ان کو نہیں پتا تھا. اور اولڈ ورلڈ نیو ورلڈ والوں کو, یعنی امریکاز میں رہنے والے لوگوں کو, ان کے بھی کوئی سینکڑوں کی تعداد میں گاڈز تھے, ان میں سے ایک کا بھی ہمیں نہیں پتا. یقین کریں آج کے دور میں اگر ہم سچے ہیں نا, ہم ادھر رہتے ہیں, تو ہم کسی بھی دنیا کے علاقے میں اگر اپنا پیغام پہنچانا چاہیں نا پہنچا سکتے ہیں. خدا نہیں ہے ہم انسان ہیں. اگر ہم چاہیں نا کہ ہم اپنا پیغام جاپان پہنچائیں تو ہم بڑی آسانی سے یہاں سے فون اٹھائیں گے, کریں گے, پہنچ جائے گا وہاں پہ. ایک ویب سائٹ آپ لے لیں, آپ ویب سائٹ بنا دیں, آپ یوٹیوب کے اوپر یا کسی سوشل میڈیا ویب سائٹ کے اوپر جاپان کی آپ وہ لگا دیں
ایڈورٹائزمنٹ, جاپانی لوگوں کے ہٹس پڑھنے شروع ہو جائیں گے اس ویب سائٹ کو. ٹھیک ہے, اب ایک سمپل سی بات ہے, خدا کے پاس کیا ہم سے زیادہ اچھی ٹیکنالوجی نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی تم نے نبی ادھر تو بھیج دیے, تو بھائی ادھر بھیجنا تم بھول کیوں گئے ہو؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر فرض کریں خدا نے کوئی 3000 BC میں کوئی اپنا نبی بھیجا بھی تھا امریکاز کے اندر, اور وہ 3000 BC میں مر گیا اور اس کے بعد وہ کفر پہ آ گئے, تو خدا کی ذمہ داری تھی کہ وہاں پہ وہ 1 AD میں بھی ایک نبی بھیجتا. جب عیسیٰ جو ہے وہ آیا تھا, وہ 600 میں جب محمد کی تبلیغ جاری تھی, تو یہاں سے کسی بیری بیڑے کو مسلمانوں والے کو وہاں تک پہنچا دیتا کہ وہ وہاں پہ تبلیغ کرتے. اب سمجھ لیں, ایک بات تو مان لینا کہ محمد کے بعد سے تو کوئی نبی نہیں نہ آیا. اگر محمد کے بعد ایزٹیک اور مائنز کے پاس کوئی نبی آیا تھا, مانتے ہیں نا 570 AD کے اندر محمد پیدا ہوا, 632 میں وہ مر گیا, ٹھیک ہے, 632 میں وہ مر گیا, 634 میں مسلمانوں نے روم اور فارس کو فتح کر لیا, ٹھیک ہے. اب ایک سمجھنے کی بات ہے کہ ہم ایک بات تو کنفرم کہہ سکتے ہیں کہ اگر 632 کے بعد کوئی نبی آیا ہوتا مائنز کے اندر, تو پھر وہ آخری نبی ہوتا. تو ہمیں ایک بات تو کنفرم ہے کہ 632 کے بعد سے اللہ کا کوئی بھی نبی مائنز, ایزٹیک اور اراکیز کے پاس نہیں آیا. انڈیا میں نہیں آیا کوئی اللہ کا نبی, ٹھیک ہے. تو اب ایک اور بھی بات ہمیں کنفرم ہے کہ 632 کے وقت سے یا 570 کے وقت سے لے کے کرسٹوفر کولمبس کے امریکہ پہنچنے تک کوئی دوسرا انسان امریکہ نہیں گیا. اسلام کی تبلیغ کبھی بھی امریکہ میں نہیں ہوئی, محمد کے دور سے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تقریباً 1000 سال کا 800-900 سال کا گیپ تھا جس کے اندر کوئی بھی نبی ادھر ایزٹیک اور مائنز کے پاس نہیں گیا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنا پیغام نہیں پہنچایا ان تک, اللہ نے ذمہ داری نہیں پوری کی, حالانکہ اللہ کر سکتا تھا. اس کا مطلب ہے اللہ نے جان بوجھ کے ان لوگوں کو دوزخ میں ڈالا ہے, ٹھیک ہے. مگر بات یہ ہے کہ یہاں تو یہ بات درست ہے, مگر اصل بات اور ہے, وہ یہ ہے کہ محمد جھوٹا تھا, محمد کی کوئی نبوت کا دعویٰ سچا نہیں تھا, کوئی اللہ کوئی خدا نہیں ہے. جس علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنا خدا خود ہی گھڑا ہوتا ہے. محمد نے بھی اپنا خدا خود ہی گھڑا, اس لیے محمد کا خدا جہاں تک محمد یا اس کے ساتھیوں کی رسائی تھی, جدھر تک وہ قدموں کے ذریعے گھوڑوں کے ذریعے جا سکتے تھے, وہاں تک ان کا خدا محدود تھا, اس سے آگے نہیں وہ جا سکا. محمد کے خدا کی اللہ کی پوجا پاٹ کبھی بھی ناروے میں نہیں ہوئی, کیونکہ ان کی اوقات ہی نہیں تھی کہ یہ ٹھنڈے علاقوں میں جاتے, اور ٹھنڈے علاقوں کے لوگ ہمیشہ اسلام سے آزاد ہی رہے, ان پہ اسلام کا عذاب کبھی بھی نازل نہیں ہو سکا. کیونکہ یہ جہاں پہ سے ٹھنڈے علاقے کی وہ شروع ہوتی تھی, یہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے جو جنسی اعضاء ہیں وہ کہیں فریز نہ ہو جائیں, تو یہ اس سے آگے جاتے ہی نہیں تھے, ٹھیک ہے. یہ وہاں پہ ہی مر جاتے تھے, وہاں تک ہی رہتے تھے, اس سے آگے یہ کبھی نہیں گئے. تو ایک بات ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی ریلیجن چاہے کیسا بھی ہے, چاہے وہ اسلام ہے, کرسچینٹی ہے, ایزٹیک اور مائنز کا ریلیجن ہے, ہندوازم ہے, بدھزم ہے, چاہے کوئی جینزم ہے, کوئی زوریسٹرینزم ہے, کوئی آتش کی پوجا ہیلنزم ہے, رومن ہیلنزم ہے, گریک ہیلنزم ہے, کوئی ریلیجن دنیا کا اٹھا لیں, جیوگرافیکل جو اس کی جو حد بندی ہے اس کی, جہاں تک اس کے ماننے والوں کی رسائی ہے, وہ مذہب صرف وہاں تک جاتا ہے. یہ مذہب کا جھوٹا ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ بھائی مذہب کبھی بھی اپنے ماننے والوں سے آگے کسی تک نہیں پہنچ سکا, آج تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکا, ہو ہی نہیں. اگر سچا مذہب ہو, دیکھیں آج ہمارے پاس قابلیت ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے کل کو ایسی ٹیکنالوجی آ جائے کہ آپ ہر انسان کے دماغ میں ایک چپ نصب کر دیں اور ایک سیٹلائٹ آسمان میں پھر رہی ہو اور سب کو ٹیلیپیتھیکلی آپ سمجھا رہے ہیں سب کچھ. اللہ کے لیے یہ پاسبل تھا. یہاں تو آپ سمجھیں گے اگر اللہ نے یہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں تو اللہ ہے نہیں ہے, یہاں پھر اللہ یہ کرنا نہیں چاہتا تھا, وہ لوگوں کو جان بوجھ کے گمراہ کرنا چاہتا تھا. تیسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ پھر اللہ جو ہے وہ آپ کا ہی بنایا ہوا ہے, جہاں تک آپ جا سکتے ہیں وہاں تک وہ جا سکتا ہے. اللہ کے قدم آپ کے گھوڑوں کے قدموں سے اور آپ کے قدموں سے آگے نہیں جا سکتے کبھی بھی. اور دوسری طرف ایک سمپل بات ہے کہ آج کی دنیا میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آج کی دنیا میں دنیا کا کوئی ایک بھی آئی لینڈ ایسا نہیں ہے جدھر انسان نہ جا سکتا ہو, یا انسان وہاں پہ کوئی پیغام پہنچانا چاہے. میں کہتا ہوں انسان وہاں پہ راکٹ گرانا چاہے, جوتی پہنچانا چاہے. اگر میرا دل کرے کہ الاسکا میں فلاں ایک بندہ رہتا ہے اور میں نے اسے جوتی مارنی ہے, تو یقین کریں جی میں وہاں سے جہاز پہ بیٹھوں گا, جہاز پہ بیٹھا, ادھر سے ٹکٹ کٹائی, امریکہ پہنچا, امریکہ سے الاسکا کی ٹکٹ پہنچائی, جس بھی شہر قصبے میں دنیا کے وہ رہتا ہو, میں اس کے منہ کے سامنے کھڑا ہو کے جس طرح کی مرضی جوتی, چاہے وہ پنجابی کھسا ہو, چاہے وہ کوئی پشاوری کوہاٹی چپل ہو, میں اس کو مار کے آ سکتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اللہ میاں کے منہ کے اوپر بھی جوتی
ادھر والے بھی آ کے مار سکتے تھے اور ادھر والا اللہ ان کو بھی جا کے جوتی مار سکتا تھا جو ادھر دیوتا بیٹھے تھے اور جو کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم سچے ہیں تم جھوٹے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یار جو جیوگرافیکل پرابلم ہے, جو لنگوسٹک پرابلم بھی اس طرح خدا کا بہت ہی شدید ہے کہ بھائی زبانیں جن زبانوں میں خدا کا پیغام شروع ہوا جیسے عبرانی تھی وہ آج ناپید ہے, کوئی بولتا ہی نہیں دنیا میں. لیٹن نہیں بولتا جس میں بائبل چرچ جو ہے وہ 1800 سال تک بائبل اس کے اندر ہی پڑھاتا رہا. دیکھیں 1600 سم تھنگ میں پہلا انگریزی کا ترجمہ ہوا بائبل کا, پہلے لیٹن ہی پڑھ رہا تھا ہر کوئی. تو یہ بڑی اسٹرانگ بیسز ہے اس بات کی کہ بھائی اگر 1000 سال تک اللہ نے کوئی نبی ادھر نہیں بھیجا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ جھوٹا ہے. کیونکہ اگر اللہ سچا ہوتا اور اللہ کو واقعی ہر انسان کے ویل بینگ کا خیال ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کا اسلامی پیغام ہر بندے تک پہنچے, تو بھائی اللہ جس کے پاس کل اختیار ہے پھر بھی اس کا پیغام ادھر کیوں نہیں پہنچا. یہاں تو ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ جو ہے وہ چاہتا نہیں ہے کہ اس کا پیغام پہنچے. تو اگر اللہ نہیں چاہتا تو اس کا مطلب ہے پھر اللہ ہی شیطان ہوا, کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ لوگوں تک خدا اس اللہ کا پیغام پہنچے, پھر اللہ ہی شیطان ہوا. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی کوئی اللہ واللہ نہیں ہے, سارا فضول ہے, کوئی اللہ, کوئی خدا, کوئی گاڈ, کوئی جیزس, یہ سب جھوٹ فراڈ. اگر یہ سچ ہوتا اور خدا کے پاس کل اختیار ہے, ہی از اومنی پوٹینٹ, اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اور میری فلاح کے لیے اسلام ہم تک پہنچے, تو یقین کریں کہ اس کے لیے یہ 110% پاسبل بلکہ 1,000,000% پاسبل تھا کہ وہ کیا کرتا, آپ تک اور مجھ تک اپنا پیغام پہنچا دیتا. ٹھیک ہے, تو یہ اتنی بالکل سمپل لاجیکل باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں پتہ لگ گیا تھا کہ خدا, مذہب, سارے مذہب فراڈ ہیں, کوئی ایک بھی. اور اس کے اندر فائنل چیز میں جانے سے پہلے ایڈ کروں گا, کیونکہ رسول اللہ کا یہ ہوتا تھا کہ جو چیزیں عرب کے کلچر میں مکس تھی نا وہ بھی کنوینئنٹلی اسلام کے اندر بھی وہی ہیں, جیسے پگڑی باندھنے کا طریقہ یا نماز پڑھنے کا یا وہ مٹی یا چیزیں یا ایسی چیزیں, وہ ساری جو ہے رسول اللہ نے آٹومیٹکلی بڑی کنوینئنٹلی اپنے ہی ایریا کے ریڈیس کے اندر ہی اسلام میں ایڈ کروا دی ساری, کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے ایسے کرنا ہے سب کچھ. مطلب کہ انہوں نے کہیں کوئی چیز دوسری کسی چیز سے نہیں پکڑی. اگر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فائنل ریلیجن بنا کے بھیجا تو وہ چھوٹی چھوٹی ساری چیزیں دوسرے ریلیجن سے جو دوسرے پروفٹ آئے ہیں 1,24,000 بقول مسلمانوں کے, ان میں سے وہ چیزیں نکال کے ایڈ کر لیتے. یہ ساری چیزیں اربوں کی کیوں ہیں اس کے اندر. اب دیکھیں, میں ایک بات بتاتا ہوں, اسلام ہے کتنا, میں اب جیوگرافیکلی لاکڈ اسلام کس طرح ہے اس کی سمپل سی مثال بتا دیتا ہوں. ابھی محمد نے یہ بتایا کہ اگر پانی نہ ہو تو آپ مسح کر سکتے ہیں. جی ہاں, مطلب تمیم کر سکتے ہیں مٹی سے. ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں. مگر اگر فرض کریں صرف برف ہی ہو تو پھر آپ کیا کریں گے, اور آپ کے پاس برف سے وضو کریں, برف سے پانی بنانے کا کوئی طریقہ نہ ہو تو آپ کیا کریں گے, پھر کہاں سے وضو کریں گے آپ بتائیں مجھے, بتائیں. کوئی شریعتی حکم ہے, کوئی شریعتی حکم ہے کہ میں الاسکا میں بیٹھا ہوں, انٹارکٹیکا میں بیٹھا ہوں جہاں مٹی کا نام نشان نہیں ہے اور پانی کا بھی نام نشان نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ پانی ہو ہی نہیں سکتا, برف کی شکل میں. اب بتائیں میں کیسے وضو کروں گا, کیا برف کے ڈھیلے اپنے اوپر پھیر کے فراسٹ بائٹ کرواؤں گا اپنے آپ کو بتائیں مجھے نا, کیا مجھے فراسٹ بائٹ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں. دیٹس این ایکسلنٹ پوائنٹ. تو اللہ کتنا کا یونیورسل مذہب ہے, یہ سوچنے کی بات ہے نا, اتنا ہی یونیورسل ہے, یہ اتنا سے یونیورسل ہے. گرم علاقے کے مذہب ہیں یہ, کوئی ٹھنڈے علاقے کی ان کو پتہ ہی نہیں ہے. نارتھ والوں کو ان کا مذہب نہیں پتا تھا تو ان کو ان کا نہیں پتا. ٹھیک ہے, وائکنگز کو اگر نہیں پتا تھا, وہ بےچارے برف والے علاقوں میں ہی رہتے تھے. ادھر کسی کو بندے کو کہیں تو روز نہ آ, وہ پرانے زمانے میں آج سے 1000 سال پہلے کسی بندے کو آپ کہیں تو روز نہ آ یا دن میں 5 بار وضو کر, وہ کہے گا تو پاگل تو نہیں ہے, چپیڑے نہ ماروں میں تجھے. ظاہری بات ہے اس کو پتا ہے میں نے ادھر نمونیا سے مر جانا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ دن میں جی پورا سر بھی دھوئے, وہ منہ بھی دھوئے, وہ منہ میں کرولیاں کرے 10 دفعہ ٹھنڈے پانی کی, ہیں پاؤں دھوئے اپنے, وہ بےچارے پتہ نہیں اپنے آپ کو پیک, آپ کو پتہ ٹھنڈے علاقوں میں اپنے آپ کو پیک کر کے باہر نکلنا کتنا بڑا عذاب ہوتا ہے, اور اس بندے کو آپ کہیں 5 دفعہ دن میں وضو کر, کتنا امپریکٹیکل ہے اسلام. میں الاسکا گیا ہوں آئل ڈرلنگ کے چکر میں 4-5 سال پہلے, تو ادھر تو ایسی لیئرز پہن کے جانی پڑتی تھی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے الاسکا میں. اچھا, اس کے اندر یہ ایک پوائنٹ بھی ہے, فائنل پوائنٹ, کہ وہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو کسی ٹھنڈے علاقے والے کو سردیوں میں روزہ رکھے, گرمی میں روزہ رکھے, 21 گھنٹے کا روزہ, 22 گھنٹے کا روزہ. اور یہ مسلمان جو آج کل کیونکہ گرمیوں میں روزے آ رہے ہیں, یہ مسلمان سارے جو ہیں یہ جو رہتے ہیں ناروے اور ڈینمارک میں, وہ جی فیس بک پہ اتنی باتیں, اللہ ہم 21 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کے لیے, دیکھو فلانا ٹمکانا.
تو میں نے وہاں کافی لوگوں کو لکھا کہ جب سردیوں میں آئے گا اگلے 15-20 سال میں تو اس وقت کتنا رکھو گے؟ 1 گھنٹے کا روزہ، 1.25 گھنٹے کا روزہ رکھو گے؟ اچھا عفیف خواجہ کہہ رہے ہیں تیمم از الاؤڈ ان ویری کولڈ ویدر غالب بھائی. ہاں بالکل میں مانتا ہوں، مگر ایک جگہ ایسی، کئی جگہ ایسی بھی ہیں الاسکا میں، انٹارکٹیکا میں، جہاں پہ مٹی ہوتی ہی نہیں ہے. تیمم کہاں سے ہے ہی کرے نہیں گا؟ مٹی، تیمم کہاں سے کریں گے آپ؟ مٹی ہے ہی نہیں، کرے گا کہاں سے؟ وہاں پہ تو مٹی بھی، آپ کو پتا ہے چائنا میں بھی ایسے ڈیزرٹ ہیں جو کہ فروزن ہے. ہاں جی، گوبی ڈیزرٹ کا بہت بڑا پارٹ فروزن ہے. ٹنڈرا جن کو کہتے ہیں وہ فروزن ہوتے ہیں، مٹی فروز ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر تھوڑا سا پانی چھایا فروز ہوئی ہوتی ہے. اس مٹی سے آپ تیمم بھی نہیں کر سکتے، کیسے کریں گے؟ اس پہ میں نے نا ایک مولوی کا سنا تھا، یہاں امریکن مولوی ہے، اس نے کہا تھا کہ جی آپ کہیں کسی جگہ جا رہے ہیں نا تو ایک کپڑے کے اس کے اندر نا مٹی کا تھوڑا سا بنا کے لے جائیں، ساتھ مٹی کا ٹیلا ہاں اور ساتھ لے جائیں، اور اس کو نا کھولیں نا، اس کو باہر سے نا ایسے کر کے نا دبا کے ہاں مسا تو کر اس کو لیں، پھر مسا آپ کر لیں. مسا کر ہاں لیں. ٹھیک ہاں ہے، مسا کر لیں. مگر مسا والے مسئلے کا بھی میرے پاس ایک جواب ہے نا، وہ یہ ہاں ہے جی، کہ دیکھو جی، جب آپ سیکس کرتے ہیں تو اسلام میں آپ کے اوپر غسل واجب ہے. ہاں چلو جی، ٹھیک ہے، آج تو آپ کے پاس ناروے میں گرم پانی لگا ہے، بجلی سے گرم پانی آ رہا ہے، مگر جو 1000 سال پہلے رہتا تھا وہ الو کا پٹھا رات کو 3 بجے اپنی بیوی کے ساتھ سیکس کر رہا ہے، اور اب وہ اٹھ ہاں کے اب نہائے ہیں. مجھے بتائیں نا ذرا، وہ کیسے نہ آ سکتا ہے؟ کیسے نہ آ وہ سکتا ہے؟ بھائی ہاں ان کے پاس تو باتھ روم گھر کے اندر اٹیچ تھوڑی ہوتے تھے اس ٹائم کہ باتھ ٹب میں گئے، لیٹ کے گرم پانی میں نہا کے آ کے بڑے فریش فیل کر رہے ہیں. ادھر کچھ نہیں ہوتا تھا. ادھر اگر آپ نے باہر رات کو 2 بجے نکل گئے آپ، تو آپ کی تشریف یقیناً فراسٹ بائٹ کا شکار ہو جائے گی. ٹھیک ہاں ہے، جی، کوئی نہیں ہے یہاں آپ کو کوئی بھیڑیا یا رچ کھا جائے گا، کیونکہ وہ بھی واقعی. بھوکے پیڑے ہوتے تھے، کوئی شکار نہیں ملتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ ضرور آپ کو کھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ چلیں غالب بھائی، تھینک یو سر. ہاں ٹھیک ہے، چلیں تھینک صحیح یو ہے. غالب بھائی، چلیں ابھی اور اوکے. بھی بڑی ہیں مثالیں اس بارے میں. اوکے 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 غالب بھائی، اوکے سر. بائے. میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں. اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے.